دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پی جانے والی مشروب چائے ہے۔ چائے کا انسان کی نفسیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ٹھنڈے موسم میں جہاں چائے کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور ہاتھوں میں گرما گرم چائے کے کپ کو پکڑ کر اس کی حرارت سے انگلیوں کو تپش ملتی ہے، وہیں یہ جسم میں جا کر انسان کے جذبات کو حدت فراہم کرتی ہے اور اس کے مزاج کو تند اور تازہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح چائے پینے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے اور دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بعض لوگ تو چائے پینے کے ایسے عادی ہیں کہ ان کے لیے چائے سے بڑھ کر کوئی مشروب دنیا میں نہیں۔ وہیں بعض لوگ چائے میں موجود نکوٹین کو بہانہ بنا کر اپنی نیند کو قربان کر کے دیر رات جاگنے اور کام کرنے کے لیے چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس مشروب کو بچے، بڑے، مرد، عورت سب ہی شوق سے پیتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے چائے کو باقی سب چیزوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی لیے اس کو بسکٹ، کیک اور دیگر بیکری آئٹم کے درمیان میں دلہن کی طرح خوب سجا کر مہمان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کھیل کے مقابلوں میں کرکٹ وہ واحد کھیل ہے جس میں ٹی بریک ہوتا ہے اور اس دوران مقابلہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے تاکہ کھلاڑی تازہ دم ہو سکے۔ چائے پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں چین، بھارت اور سری لنکا شامل ہیں، جبکہ چائے کے زیادہ استعمال کرنے والے ممالک میں ترکی، آئرلینڈ، UK اور پاکستان شامل ہیں، جہاں پر فی کس چائے کا استعمال دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں ٹی انڈسٹری کی مالیت $220 ارب ہے۔ چائے کی سب سے بڑی مارکیٹ چین میں ہے اور یہاں ہی سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے اور باقی ممالک کو ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ مشرقی ایشیا میں صدیوں سے لوگ چائے کو پینے کے بجائے کھانے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ چائے کے پتوں کو کاٹ کر ان کو سوپ میں ڈال کر کھاتے یا ان کو چبایا کرتے تھے۔ چائے کو پینے کا رواج 2000 سال قبل مسیح میں چین کے صوبے یونان میں پروان چڑھا، جب اس علاقے پر شینگ خاندان کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں چائے کو بطور دوا یا میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں چین کے ہی ایک اور علاقے جس کا نام سیچوان ہے، وہاں چائے کے پتوں کو پانی میں ابال کر پینے کا رواج عام ہونے لگا اور لوگ اسے بطور تفریح استعمال کرنے لگے۔ چینی لوک کہانیوں کے مطابق چائے کی ایجاد 2737 قبل مسیح میں شمالی اور وسطی چین سے ہوئی۔ حالانکہ دستیاب شواہد کے مطابق چائے کو مشروب کے طور پر استعمال کرنے کا رجحان جنوب مغربی چین کے علاقوں یونان اور سیچوان سے ہی ہوا ہے۔ بہرحال اب تک چائے پر جو تحقیق ہوئی ہیں ان کے مطابق چائے کو مشروب کے طور پر پینے کا استعمال 200 قبل مسیح میں چین کے خان حکمرانوں سے منسوب ہے۔ اسی طرح چائے کے درختوں کی کاشتکاری اور اس کو فروغ دینے کا عمل بھی اس ہی زمانے سے شروع ہوا تھا۔ اسی طرح چائے کے بارے میں قدیم ریکارڈ میں سے ایک جو 3 صدی عیسوی سے جا ملتا ہے کے مطابق چائے کا ذکر میڈیکل ٹیکسٹ میں ملتا ہے اور اس میں چائے کے پتوں کو ابال کر پینے اور اس کے کڑوے پن کو انسانی ذہنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ چین کے ٹینگ خاندان نے چائے کو بہت فروغ دیا اور اس دور کے دوران چائے پینے کا یہ عمل چین سے پھیلتا ہوا کوریا، جاپان اور ویتنام تک پھیلا۔ اسی طرح 8ویں صدی کے چینی مصنف لو ژو نے بھی چائے کے بارے میں اپنے مقالے دی کلاسک آف ٹی میں چائے اور اس کو مشروب کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں لکھا ہے۔ اس نے چین کے ایک بہت بڑے علاقے کو چائے کے بطور مشروب استعمال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ چائے کے ساتھ مغربی تاجروں اور پادریوں کا تعارف 16ویں صدی میں ہوا۔ ریکارڈ کے مطابق 1607 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین کے علاقے مکاؤ سے انڈونیشیا کے علاقے جاوا کو چائے کی پہلی شپمنٹ منتقل کی۔ یہ اس زمانے میں کسی بھی یورپی قوم کی جانب سے چائے کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جانب پہلی کوشش تھی۔
اس کے 2 سال بعد ڈچ ٹریڈرز نے جاپان سے یورپ کی طرف چائے کی پہلی شپمنٹ بھیجی۔ نیدرلینڈ میں اس مشروب کو بہت پسند کیا گیا اور یہاں کے لوگوں نے اسے فیشن کے طور پر استعمال کرنے کے رجحان کو فروغ دیا۔ انہی ڈچ لوگوں نے اسے پھر جرمنی، فرانس اور امریکہ تک متعارف کرایا۔ قدیم تاریخ کے مطابق چائے کو چار اور چائے ہی لکھا اور پڑھا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کا استعمال چائے کے طور پر لکھا اور پڑھا جانے لگا، کیونکہ انہوں نے یہ پرتگالیوں سے سنا تھا جو چائے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ڈچ لوگوں نے اس کے لیے ٹے کا لفظ استعمال کیا جو پھر بدل کر ٹی بن گیا۔ آج انگلش میں چائے کے لیے یہ تینوں لفظ چائے، ٹی استعمال کیے جاتے ہیں۔ 17ویں صدی میں جب یورپ میں چائے کی طلب بڑھتی گئی تو اس زمانے میں بھی چائے زیادہ تر چین میں ہی پیدا ہوتی تھی اور اس مارکیٹ پر چین کی اجارہ داری تھی۔ یورپ میں چائے کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں چائے کی کاشت کو فروغ دینے اور پروان چڑھانے کے لیے بہت سی کوششیں کیں، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کے ساتھ اوپیم وارز کے زمانے میں جب اس تجارت میں تعطل پیدا ہوا تو اس مقصد کے لیے ایک انگریز جاسوس رابرٹ فارچیون چین گیا اور وہاں سے چائے کے درخت خریدے تاکہ ان درختوں کو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں کاشت کیا جا سکے۔ لیکن اس نے جتنے بھی درختوں کے نمونے ہندوستان بھیجے، ان میں سے زیادہ تر درخت سوکھ گئے اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس مقصد میں خاطر خواہ ناکامی ہوئی۔ لیکن اس دوران ہی ایک انگریز سیاح جو آسام گھومنے گیا تھا، اس نے حادثاتی طور پر آسام کے پہاڑوں میں جنگلی خودرو پودوں کو دیکھا اور اس کے پتے پانی میں ابال کر دیکھے تو اس کا ذائقہ چین کے چائے سے بھی زیادہ عمدہ تھا۔ یوں اس طرح آسام میں چائے کے پودوں کی دریافت سے ہندوستان میں چائے کی صنعت اور اس کی کاشتکاری کو فروغ ملا اور یوں ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے چائے ایکسپورٹ کرنے والی بڑی منڈی بن گئی۔ چائے کو کارخانوں میں پروسیسنگ کے بعد مختلف پیمانوں کے لحاظ سے 6 قسم کی درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں وائٹ ٹی، یلو ٹی، گرین ٹی، اولونگ ٹی، بلیک ٹی، پوسٹ فرمنٹڈ ٹی شامل ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کی زیادہ تر چائے بیرون ممالک سے امپورٹ کرتا ہے۔ سال 2022 میں پاکستان نے $622 بلین کی چائے امپورٹ کی ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ چائے استعمال کرنے والے ممالک میں 4تھے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں ضلع مانسہرہ اور سوات میں چائے کی کاشت کی جاتی ہے اور ان علاقوں کو چائے کی کاشت کے لیے موزوں بھی قرار دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں کاشتکاروں کو سہولیات فراہم کر کے اور اس صنعت کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف کثیر زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ اس سے مقامی آبادی کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔